بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ طلاق اور خلا، کل ہم نے خلا کے حوالے سے پڑھا تھا، اور اس سے متعلق یہ آخری بات تھی کہ عدت حیضہ، کہ خلا کی عدت ایک حیض ہے۔ پچھلے ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ یہ فرق کیا ہے طلاق اور خلا میں، تو کئی فرق اس میں بیان ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طلاق کی عدت وہ 3 حیض ہے، جبکہ خلا کی عدت ایک حیض ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ، اللہ کے نبی نے اس عورت کو حکم دیا، وہ پیچھے جو ثابت بن قیس کی بیوی کا مسئلہ چل رہا تھا، ان تعتد بحیضہ، کہ وہ ایک حیض جو ہے وہ عدت گزارے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی فتویٰ مروی ہے کہ جو خلا یافتہ عورت ہے وہ ایک حیض عدت گزارے گی۔ تو یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں، اسی لیے اس کی عدت بھی ایک حید ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے استبراء رحم، جو کل ہم نے بات کی تھی، تاکہ یہ یقینی ہو جائے کہ عورت کا رحم پاک ہے، یعنی وہ کسی اور حاملہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو نا کہ ایک حیض کے بعد اب وہ خلا لینے کے بعد آگے نکاح کر لے اور پیچھے سے حاملہ وہ پہلے سے ہو، تو کسی اور کا بچہ کسی اور کی طرف منسوب ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ایک حیض عدت گزاری جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو قانون ہے اس وقت پاکستان میں، وہ چونکہ فقہ حنفی غالب ہے ان مسائل میں، تو اس کے مطابق یہ اس کو 3 کیونکہ طلاق شمار کرتے ہیں، اور پھر طلاق کی جو ہے وہ عدت وہ وہی 3 حید وہی شمار کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں قانوناً معاملہ یہ چل رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو شرائط طلاق کے لیے ہیں کہ وہ حالت طہر میں ہو، اس میں قربت نہ کی ہو، اس سے پہلے حیض میں طلاق نہ دی ہو، تو کیا یہ ساری شرطیں خلا کے لیے بھی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ یہ طلاق ہے ہی نہیں، تو طلاق کی شرطیں بھی اس میں نہیں ہوں گی، یہ تو فسخ نکاح ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے پاس جب وہ عورت آئی ہے حضرت ثابت بن قیس کی بیوی، تو آپ نے نہیں پوچھا حضرت ثابت سے، ہاں بھائی کہ تو نے اس جس طہر میں بات ہو رہی ہے اس میں قربت کی ہے کہ نہیں کی، یا وہ عورت سے پوچھا ہے کہ تو حالت حیض میں ہے کہ نہیں؟ اس نے مسئلہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی میں ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ نے فرمایا ہاں بھی باغ جو ہے وہ واپس کر اور اسے کھا چھوڑ دو، تو بس، اور کوئی اس میں بات ہے نہیں پوچھی۔ یہ ساری شرطیں اگر یہ ہوتی تو اللہ کے نبی ضرور سوال کرتے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا خلا کے لیے عورت اپنے والدین کی اجازت سے لے سکتی ہے یا خود لے سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنے والدین سے اجازت لے، اگر وہ سمجھتی ہے گھر تو اس نے زندگی اس نے گزارنی ہے نا۔ بعض اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ خاندان میں یہ معاملہ طے ہوتا ہے، اب لڑکا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، یا لڑکا اس میں کئی خرابیاں ہیں شرعی طور پہ، عورت دیندار ہے سمجھدار ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا میرا ممکن نہیں ہے، لیکن والدین پھر بھی کہیں گے کہ نہیں نہیں بس جیسے بھی ہے وہ، جیسے ہمارے ہاں یہ حالت کی وجہ سے کہتے ہیں بس اب جو ہے وہ ڈولی اٹھی ہے اور میت اسی گھر سے جو ہے جہاں ڈولی گئی ہے میت بھی وہاں سے اٹھنی چاہیے، اب جو بھی ہے یہ تصور بھی نہیں ہے۔ تو ایسا چونکہ زندگی عورت نے گزارنی ہے، اس پر یوں جبر نہیں ہو سکتا، تو وہ اجازت لے، اس کا مسئلہ ہے، ضروری نہیں ہے شرعی طور پہ اس سے مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان سے، اپنے بہن بھائیوں سے یا اپنے والدین سے باقاعدہ اجازت لے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا خلا یہ حاکم ہی کر سکتا ہے، قاضی عدالت میں ہی ہوگا، یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے پیچھے بات کی تھی فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اختلاف کی شکل میں ایک شکل رکھی ہے، یہ کہ وہ دونوں اپنے نمائندے جو ہے وہ دونوں طرف سے ایک ایک نمائندہ
وہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی طلاق ہونی چاہیے تو طلاق دینا پڑے گی، وہ باقاعدہ کوئی قاضی نہیں ہے، باقاعدہ حاکم نہیں ہے کوئی. تو جب وہ یہ معاملہ کر سکتے ہیں تو ایسے ہی خاندان میں بعض اوقات بڑے بیٹھتے ہیں جسے ہم پنچایت کہہ لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر دیں تب بھی جائز ہے. لازمی نہیں ہے کہ یہ عدالت سے ہی فیصلہ ہو تبھی مانا جائے گا. قانونی پابندیاں الگ ہو سکتی ہیں، قانونی طور پہ تو اس میں وہ باقاعدہ خلا کی جو ہے وہ ڈگری عدالت کی طرف سے جاری ہوتی ہے، پھر وہ کونسلر میں جمع ہوتی ہے، اور کونسل جو ہے پھر وہ 3 ماہ کے بعد جو ہے وہ اس کو اجازت دیتی ہے. وہ قانونی معاملات الگ ہیں، شرعی طور پہ اس پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں تک خلا کی بات یہ مکمل ہو گئی. اب ہے ایلا. یہ باب فعال جو ہے اس سے مصدر ہے آلا یولی ایلا ان، اور اس کا معنی ہے قسم اٹھانا. اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ شوہر یہ قسم اٹھا لے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس اتنے وقت کے لیے 1 2 3 4 ماہ یا اس سے زیادہ وہ اتنے وقت کے لیے جو ہے وہ بیوی کے قریب نہیں جائے گا، وہ یہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اسے ایلا کہتے ہیں. تو اب یہ بھی جائز ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی بیویوں سے 1 ماہ تک کے لیے ایلا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اوپر عبارت ہے ہوا ان یحلف الزوج من جمیع نسائه او بعضهن، کہ خامد ساری بیویوں یا کسی ایک کے لیے قسم اٹھا دے کہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو اگر تو وہ 4 ماہ سے کم ہے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے، وقت گزر جائے وہ اس وقت کے بعد بیویوں کے پاس آ جائے بس ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے نبی نے 1 ماہ کے لیے کیا تھا، 1 ماہ مکمل ہوا تو اب آ گئے. ٹھیک ہے، تو اگر وَإِلَّمْ يُؤَكِّدْ، اگر اس نے وقت مقرر نہیں کیا یا وقت بِأَكْثَرَ مِنْهَا، وہ 4 ماہ سے زیادہ وقت مقرر کیا ہے، تو اس صورت میں وہ 4 ماہ گزرنے کے بعد اسے پابند کیا جائے گا کہ بھئی یا تو اپنی قسم توڑو، بیوی کے قریب جاؤ، یا جو ہے وہ طلاق دے دو. ایسے تم نہیں چھوڑ سکتے جی میں نے الا کیا ہوا ہے 5 سال ہو گئے ہیں، میں بیوی کے حقوق ادا نہ کرے تو ایسے معلق تو نہیں چھوڑ سکتا نا. جیسے طلاق میں 3 اسی لیے پابند کیا نا کہ یہ رستہ نہ کھل جائے کہ بس جیسے اس نے کہا تھا ایک آدمی نے کہ نہ میں تجھے رکھوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا، تو جو جاہلیت میں چلتا تھا کہ طلاق دوں گا اور جب عدت پوری ہونے والی ہوگی میں رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر تو عدت میں چلی جائے گی، عدت پوری ہونے لگے گی میں پھر رجوع کر لوں گا. تو ایسے ہی نہ تجھے بساؤں گا نہ تجھے چھوڑوں گا. اور اگر اسے یہ ہو کہ بس جتنا مرضی وہ کر سکتا ہے الا میں بھی، تو پھر وہی بات ہوگی، وہ ضرر تو یہاں بھی دے رہا ہے. تو اس لیے شریعت نے اس کی حد مقرر کی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں تو وہ عورتیں کیا کریں، وہ 4 ماہ انتظار کریں. فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ لوٹ آئیں رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. اور وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے طلاق ہی دینی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی 2 حل ہے اس کے پاس، اب یا تو وہ رجوع کرے یا طلاق دے. یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں جب 4 ماہ گزر جائیں گے تو جو الا کرنے والا ہے خامد، اس کو حاکم کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور حاکم اسے کہے گا کہ بھی یا تو طلاق دو اور یا جو ہے وہ اپنی قسم توڑو.
یہ نہیں کہ بس جتنی دیر تیری مرضی ہے تو الہ رکھ سکتا ہے. تو اب اس میں صرف ایک مسئلہ ہے، یہ تو واضح ہے کہ کیا یہ خود بخود 4 ماہ پورے ہونے پہ طلاق ہو جائے گی، یا جب تک وہ طلاق نہ دے تب تک نہیں ہوگی. تو اس بارے میں دونوں قول موجود ہیں. بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ بس اگر 4 ماہ گزر گئے تو طلاق ہو گئی خود بخود ہی. لیکن صحیح بات دوسری ہے کہ 4 ماہ کے بعد اس سے پابند کیا جائے گا، یا وہ طلاق دے یا وہ رجوع کرے، اس کے طلاق دیے بغیر خود بخود طلاق نہیں ہوگی. ابھی ہم پیچھے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث پڑھ چکے ہیں، اور یہ سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی 10 سے زائد صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ الا کرنے والے کو روک کے پوچھتے تھے، یعنی بھئی یا تو رجوع کرو یا طلاق دو. یہ خود بخود طلاق نہیں کہتے تھے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ الا کرنے والا جو ہے اس کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی پوچھا جائے گا ہم ہی کرو کیا کرنا ہے، طلاق دینی ہے یا رجوع کرنا ہے. اور حضرت زید بن ثابت ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے، اور صحابہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ 10 کے قریب صحابہ، ان سب کا موقف یہ ہے کہ وہ خود بخود طلاق نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، پھر وہ اختیار کرے گا. تو ان سارے دلائل سے یہی معلوم ہوا کہ طلاق خود بخود نہیں ہوگی، اور جمہور علماء کا یہی موقف ہے. امام مالک، امام شافی، امام احمد، ان کا موقف یہ ہے. ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ ہے کہ جب مدت گزر گئی تو طلاق خود بخود ہو گئی. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اگرچہ بعض صحابہ کے اقوال بھی اس پر ہیں، تو انہیں حدیث نہ ملے تو پھر صحابی بھی اپنا اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد میں غلطی لگ سکتی ہے. جب دو صحابہ کے آپس میں قول مختلف ہوں تو ہم دلیل جس کے ساتھ ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تو لہٰذا جمہور کا موقف ٹھیک ہے کہ خود بخود طلاق نہیں ہوگی، بلکہ اسے پابند کیا جائے گا کہ ان میں سے ایک رستہ اختیار کرو. آگے ہے مدت الا کی مقدار کتنی ہے. جمہور علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مدت ہے ہی 4 ماہ یا اس سے زیادہ ہو. وہ کہتے ہیں اگر اس سے کم ہے تو وہ الا ہے ہی نہیں، اس سے کم الا ہوتا ہی نہیں. جبکہ دوسرا موقف وہ یہ ہے کہ اس سے کم بھی الا ہو سکتا ہے، اور یہی بات صحیح ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے 1 ماہ کا کیا ہے، اور اس کے لیے بھی الا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اگر وہ 1 ماہ 4 ماہ سے کم الا ہوتا ہی نہ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہی نہ کہ آپ نے الا کیا تھا. تو لہٰذا وہ 4 ماہ سے کم مدت کا بھی الا ہو سکتا ہے. ہاں اس صورت میں جب مدت پوری ہو جائے گی بس ٹھیک ہے، مہینے کا کیا ہے، 1.5 کا کیا ہے، 2 کا کیا ہے، 15 دن کا کیا ہے، 10 کا کیا ہے، دن گزرے تو وہ اس کی قسم اٹھائی تھی، قسم پوری ہو گئی، وہ 10 دن پورے ہو گئے، مہینہ پورا ہو گیا، بس اب قریب جا سکتا ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح غلام، آج کل یہ غلامی موجود ہی نہیں، تو جیسے آزاد آدمی وہ الا کر سکتا ہے، جتنی مدت اس کی ہے اتنی ہی غلام کی بھی ہے. اور کیا غصے کی حالت میں ہو جاتا ہے؟ تو جی ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں، کیونکہ ظاہری بات ہے انسان ایسی قسمیں غصے کی حالت میں ہی اٹھاتا ہے، کوئی بڑا خوشی میں تو ایسی قسمیں نہیں اٹھاتا نا. تو اگر کوئی شخص وہ اس نے قسم اٹھا لی 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے میں قریب نہیں جاؤں گا، اور پھر اس دوران اب وہ یہ ارادہ کرے کہ میں قریب جاؤں، تو قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ دے دے. کیونکہ وہ حدیث ہے کہ من حلف علی یمین، جو بندہ قسم اٹھا لے فرعا غیرہا خیرا منہا، اور پھر دیکھے کہ دوسرا پہلو بہتر ہے. قسم اٹھا لی لیکن بعد میں احساس ہوا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط کر بیٹھا ہوں، قسم میں نے غصے میں اٹھا لی، اس وقت جذبات میں قسم اٹھا لی، تو مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا.
تو اب قسم کو دلیل نہ بنائے. بعض اوقات لوگ قسم کو گناہ کے لیے دلیل بناتے. ٹھیک ہے جی، اللہ کی قسم میں اس سے جو ہے وہ زندگی بھر بات نہیں کروں گا. اب خاندان میں ہے مسئلہ، جب عزیز و اقارب نے اس پہ زور ڈالا کہ بھائی صلح کر لو، کہتا جی بالکل کر لیتا، لیکن کیا کروں، میں تو قسم اٹھا، اب میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے قسم اٹھائی ہوگی. تو قسم کو گناہ کے لیے دلیل نہ بنائے، غلط کام کے لیے قسم کو دلیل نہ بنائے، قسم کا کفارہ دے دے. تو فرعا غیرہا خیرا منہا، یہ دیکھیں کہ دوسرا پہلو بہتر ہے. فلیأت الذی ہوا خیر، تو وہ بہتر کام وہ کر لے، وہ طریقہ اختیار کر لے. فلیکفر عن یمینہ، قسم کا کفارہ دے دے. تو اس بنا پر جو ہے وہ جی اب میں نے چونکہ قسم اٹھائی ہے تو بھائی قسم کا کفارہ دے سکتا ہے، وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور جو بہتر صورت ہے، اور یہ بہتر ہے، یہ خواب بیوی سے یہ قسم اٹھانا کوئی بہتر صورت تو نہیں ہے، تو دوسرا پہلو اختیار کرے اور قسم کا کفارہ دے دے. اسی طرح یہ دوسرا لفظ ہے زہار، یہ باب مفالہ ہے، تو اس سے فعال کے وزن پر یہ مصدر ہے، اور اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے مدد کرنا. ٹھیک ہے، اور دوسرا لفظ زہر جو ہے نا وہ بولتے ہیں پشت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ زہر دابت، سواری کی پشت پہ. تو زہار یہ ہے کہ خامد اپنی بیوی سے کہتا ہے انت علیہ کا زہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے، ماں کی پشت کی طرح. ٹھیک ہے، تو اب یہ زہر جو ہے وہ ایک معنی میں کہا جاتا ہے کہ گویا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے ایک سواری ہی کی مانند ہے، تو اسی لیے وہ زہر کا لفظ اس کے لیے بولتا ہے انت علیہ کا زہر امی. اب جب یہ کہے گا تو معنی کیا ہوگا، میری ماں کی پشت کے لیے، جیسے جب وہ میرے اوپر حرام ہے ایسے ہی تو بھی میرے اوپر حرام ہوگی، اس کا نتیجہ یہ نکلا نا پھر. تو اگر یہ آدمی بیوی کو اس طرح تشبیہ دیتا ہے ماں کے ساتھ تو یہ زہار ہوگا. اب اس میں صرف ایک اور قول ہے کہ ماں کے ساتھ کہیں گے تو سب کے ہاں واضح ہے، صریح ہے، یہ زہار ہو جائے گا. انت علیہ کا دہر امی کہیں، یا اسی طرح کہے کہ بطنوں کا علیہ کا دہر امی، تیرا پیٹ جو ہے وہ میرے لیے ماں کی پشت کی طرح ہے، یا فرج کا لفظ بول دے. یہ تو واضح ہے. اس میں صرف اختلاف یہ ہے کہ اگر ماں کے علاوہ جو دیگر محرم رشتے ہیں، بہن کی طرح، پھوپھی کی طرح، بیٹی کی طرح، خالہ کی طرح، اس طرح کے لفظ بول دیتا ہے تو کیا پھر بھی زہار ہوگا یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام اودائی اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جو ہے وہ ایک ان کا قول وہ یہی ہے کہ یہ بھی زہار ہوگا. اور جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف ماں کے ساتھ ہے، کہ ماں کے ساتھ کہے گا تو زہار ہوگا، باقیوں کا کہتا ہے تو زہار نہیں ہوگا. اور اسی بات کو ترجیح دی گئی ہے. یہ تو ہے سری. ایک ہے کنایا. کنائے میں یہ بولتا ہے واضح کا زہر نہیں بولا، انت علیہ کمثل امی، تو میرے اوپر میری ماں کی طرح ہے. اب ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں دو امکان ہیں کہ یہ زہار کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مثل امی سے مراد اس کی کچھ اور ہو. ٹھیک ہے، تو میرا ایسے خیال کرتی ہے جیسے میری ماں رکھتی ہے، تو اس طرح کا مفہوم ہو. تو اس لیے ایسی صورت میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا. اب رہے گا مسئلہ کہ اس کا کفارہ کیا ہے. جس نے زہار کر لیا تو قرآن مجید میں ہے والذین یظاہرون من نسائہم، جاہلیت میں اس کو
طلاق کا حق سمجھا جاتا تھا کہ جس نے ایسے کہہ دیا طلاق ہو گئی. تو وہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ 28واں پارہ جو ہے پہلی اس کی آیات ہے، وہ یہی قصہ اس میں بیان ہوا ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں. اللہ کے نبی زندگی گزر گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہوں، اب اس وقت میرے خامند نے مجھے یہ کہہ دیا ہے تو اب میں کہاں جاؤں. تو اللہ کے نبی نے وہی جو پرانا دستور تھا کہا کہ طلاق ہو گئی ہے. تو وہ اسی وقت اللہ کو پکارنے لگی اور اللہ سے التجائیں دعائیں کرنے لگی. تو اللہ نے فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اللہ نے وہ پکار سن لی جو آپ سے جو ہے وہ جھگڑ رہی تھی، اصل میں بحث کر رہی تھی. اللہ کے نبی کیسے، میں کیا کروں اب. اور وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہارے وہ محاورے کو، تمہاری وہ بات چیت کو سن رہے تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ اب وہ اتنے آہستہ بول رہے تھے کہ کمرے میں بھی شاید پوری آواز نہ جا رہی ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سن رہے تھے. تو تب یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور اس کا پھر حال یہ بتایا گیا کہ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم تو غلط کہہ بیٹھے، تو کیا کریں. فتحریر الرقبہ، سب سے پہلے کیا کریں، ایک غلام آزاد کریں. ہاں اگر اس کی طاقت نہ ہو تو فصیام، پھر 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں. صیام شہرین متتابعین، 2 ماہ کے مسلسل روزے. اور جو یہ بھی نہ کر سکے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے غلام کی آزادی ہے، اس کے بعد 2 ماہ کے مسلسل روزے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر یہ طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ آخری امر ہے، اور یہ ترتیب کفارے میں یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ فا کے ساتھ جو بیان ہوا ہے نا، اور پھر کہا فمن لم یجد، وہ پہلا صورت نام پائے تو یہ کرے، پھر فمن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو یہ کرے. ترتیب بیان کی ہے، ترتیب سے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو غلام آزاد کر سکتا ہے وہ روزے نہیں رکھے گا، اور اگر وہ نہیں ہے، آج کل غلام بھی کوئی نہیں، تو پھر 2 ماہ کے روزے رکھے. جو روزے رکھ سکتا ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانے کی طرف نہیں آئے گا. ہاں اگر استطاعت نہیں ہے، وہ 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو ٹھیک ہے، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو اب اگلا مسئلہ رہ گیا، یہ جو غلام آزاد کرنا ہے تو وہ غلام مسلمان غلام ضروری ہے یا کافر بھی ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے غلام، یہ نہیں کہا کہ مومن غلام، لہذا کافر بھی ہو تو گردن غلام آزاد ہو گیا کفارہ ہو جائے گا. جبکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ مومن ہونا ضروری ہے. اور اصل میں یہ اختلاف جو ہے نا سارا، اس کے پیچھے ایک اور اصولی اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ حکم تو 2 چیزوں کا ایک ہے لیکن سبب مختلف ہے. اگر تو حکم بھی ایک ہو سبب بھی ایک ہو، پھر تو ایک جگہ پہ حکم مطلق ہے، دوسری جگہ پہ مقید ہے، تو پھر تو اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کیا جائے گا. یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حکم تو ایک ہے لیکن سبب مختلف ہے. یہاں سمجھے کہ حکم دونوں میں ہے، 2 چیزیں ہیں، دونوں میں حکم ہے غلام کو آزاد کرنا. ایک ہے جو بندہ قتل کر دے کسی کو، تو کفارہ قتل میں وہاں غلام مومن کی بات ہوئی ہے کہ مومن کو آزاد کرنا ہے، تو غلام آزاد کرنا یہ حکم ہے. سبب کیا ہے؟ قتل. اور یہاں بھی حکم ہے غلام آزاد کرنا، لیکن سبب کیا ہے؟
زہار. تو دیکھیں سبب مختلف ہے، حکم ایک ہے. تو اس صورت میں جو لوگ تو کہتے ہیں کہ حکم ایک ہو تو بس، وہ اگر ایک جگہ پہ مطلق ہے تو اس کو مقید کیا جائے گا، وہ کہتے ہیں یہاں بھی مومن ہوگا. اور جو کہتے ہیں کہ سبب ایک نہیں، لہذا یہاں وہ حکم نہیں لگے گا، وہ الگ حکم ہے، یہ الگ حکم ہے، وہاں مومن کی شرط ہے، یہاں مومن کی شرط نہیں، تو وہ کہتے ہیں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا. اور جب سبب ایک نہ ہو تو پھر یہی بات صحیح. اس کے بعد یہ ہے کہ فصیام شہرینی متتابعینی، یہ شرط ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے. لہذا اگر اس نے بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیے تو پھر نئے سرے سے شروع کرے گا. 10 رکھ لیے، 15 رکھ کے درمیان میں 2 دن چھوڑ دیے، میرا دل نہیں کیا تو دوبارہ شروع کرے گا. ٹھیک ہے. تو ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے، جیسے عورت ہے، جیسے مرد جو ہے بیمار ہو گیا روزہ رکھ نہیں سکتا تو شرعی عذر ہے وہ. تو اگر شرعی عذر کی بنا پر وہ چھوڑتا ہے تو پھر نہیں، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر مسلسل رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد اگلا مسئلہ آ گیا کہ یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ غلام آزاد کرنا ہے تو وہ بھی چھونے سے پہلے، اور 2 ماہ کے روزے ہیں تو وہ بھی چھونے سے پہلے. تو اب اس میں تو شرط لگائی ہے ان یتماسا، چھونے سے پہلے ہے، لیکن مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس میں اگر اس نے روزے پورے کرنے سے پہلے قربت کر لی تو دوبارہ نئے سرے سے روزے شروع کرے گا، کیونکہ شرط تھی من قبل یہ تماسا. لیکن کھانا کھلا رہا ہے، آدھے لوگوں کو کھلا دیا، روز 10 لوگوں کو کھلاتا ہے، آدھے مکمل ہو گئے تو اس نے قربت کر لی، تو کیا نئے سرے سے دوبارہ پھر 60 پورے کرے گا؟ تو نہیں. روزوں میں تو ہے کہ وہ اگر اس نے روزے پورے کرنے سے پہلے قربت کر لی تو نئے سرے سے دوبارہ سے روزے شروع کرے گا، پھر 60 پورے کرے گا. لیکن یہ مسکینوں کو کھانے میں ایسے نہیں، وہ اس نے کچھ لوگوں کو کھلایا ہے، باقی ابھی کچھ باقی ہیں، تو اس نے قربت کر لی تو نیا کفارہ شروع نہیں ہوگا. اب کتنا کھانا کھلانا ہے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ نصف سا، جیسے ابن عبد البر کہتے ہیں لکل مسکین نصف سا، ہر مسکین کے لیے آدھا سا ہے. بعض کہتے ہیں 1 سا 2.5 کلو جسے ہم کہتے ہیں، اور امام شافی کہتے ہیں 1 مد، یہ نصف سا سے بھی آدھا بنا، کیونکہ 1 سا میں 4 مد ہوتے ہیں اور وہ سا تقریباً 2.5 کلو کا ہے. تو اس حساب سے دیکھیں تو نصف سا جو ہے وہ تو بن گیا تقریباً کوئی 1 کلو سے زائد، اس میں 2 مد ہو گئے، اور 1 مد جو ہے وہ ½ کلو سے کچھ زیادہ، تقریباً کو ½ کلو تھوڑا سا سے زیادہ کتنا بنتا ہے. تو یہ کہتے ہیں اتنا دینا ضروری ہے. تو اصل یہاں ہے کھانا کھلانا. اس تفصیل میں پڑے بجائے جب کھانا کھلانا ہے تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے بس، ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ وزن کرے کہ کتنا ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا 60 الگ الگ مسکین ہوں یا 2-4 مسکین ہیں ان کو 4 بار کھلا دے، 10-10 مسکین ہیں ان کو 6 بار کھلا دے، 60 پورے ہو جائیں گے. تو کیا یہ چل سکتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں ہو سکتا ہے. اب لازمی نہیں ہے کہ وہ 60 مسکین ڈھونڈے، وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں صرف 5-7-10 گھر ہیں، اتنے مسکین ہیں ہی نہیں تو کیا کرے وہ. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 60 الگ الگ مسکین ہوں. وہ کچھ مسکین ہیں ان کو بار بار کھلا کے وہ 60 بار پورا کر لیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَن يُعِينَهُ مِنْ صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، یہ عبارت ہے کہ اگر وہ آدمی
وہ مال اس کے پاس ہے کوئی نہیں، روزے رکھ نہیں سکتا وہ. اب جب مال نہیں ہے تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، روزہ رکھنے کی استطاعت اس میں کوئی نہیں. اور وہ مال نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو کیا کرے؟ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ بیت المال سے اس کا تعاون کرتے ہیں، وہاں سے اس کو دے دے کہ یہ لو بھائی، کہ یہ جا کے تم اپنا کفارہ دے دو. تو اور وہ اس میں سے اپنے اوپر بھی کچھ خرچ کر سکتا ہے. جیسے یعنی وہ مال جو ملا ہے اس میں سے کچھ اپنے اوپر خرچ کر لے تو یہ بھی جائز ہے. کہتے ہیں جیسے یہ حدیث ہے کہ حضرت سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہیں آپ نے کہا تھا جب یہی مسئلہ ان کے ساتھ تھا کہ بھائی فاطم 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھلا دو، وقل انت وعیالک، اور جو باقی بچ جائے وہ تو بھی کھا لے، تیرے گھر والے بھی کھا لے. تو یعنی اب وہ حاکم جو دے رہا ہے وہ تو نہیں یہ 1 مسکین کے لیے، 2 کے لیے، 3 کے لیے، وہ باقاعدہ جو ہے وہ ماپ کے دے رہا ہے. اس نے دے دیا اور اس نے اس میں سے 60 مسکینوں کو کھلا دیا، باقی جو ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر لے اور یہ مستحق ہے تو کوئی حرج نہیں. تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ کفارہ دینا ہے. ہاں اللہ یہ کہ انسان کے پاس کوئی صورت نہ ہو تو پھر جب تک اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ مکلف بناتے نہیں ہے. اب کیا زہار کی کوئی مدت بھی ہے کہ 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں؟ تو جواب ہے نہیں، مدت مقرر نہیں ہے. یہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ ادا کر دے. تو اسی طرح اگلا مسئلہ ہے کہ اگر انسان مدت گزرنے سے پہلے مثلا روزے رکھ رہا ہے تو کفارہ ابھی پورا نہیں ہوا، اس نے پھر ہم مصری کر لی، تو اب کیا کرے گا؟ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایک کفارہ اور پڑ گیا، وہ ہم نے پیچھے بات کر دی ہے کہ اگر روزے رکھ رہا تھا تو دوبارہ روزے رکھنا پڑیں گے، نئے سے شروع کرے گا. اور اگر کھانا کھلا رہا ہے تو کوئی دوبارہ سے شروع نہیں ہوگا. 30 کو کھلا چکا ہے، قربت ہو گئی، باقی 30 کو کھلائے گا، اب دوبارہ سے 60 کو نہیں کھلائے گا. اگلا مسئلہ ہے یہ لعان کا. تو لعان کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی وہ بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے لیکن اس پر گواہ پیش نہیں کرتا. تو ویسے تو شرعی اصول یہ ہے کہ ایسی شکل میں اس کو جب گواہ نہ ہو کہ بندہ الزام لگائے تو حد قذف لگتی ہے، 80 اس کو کوڑے پڑے. لیکن میاں بیوی کی شکل میں یہ نہیں ہے. یہاں اس صورت میں یہ لعان کا سلسلہ ہے، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. ابھی آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو سوال کر لیجیے. جی استاد محترم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایلا اور زہار یہ دونوں ہی مطلب اس سے عورت الگ ہو جاتی، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دیکھیں نا، الہ میں اس نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اتنی دیر کے لیے قریب نہیں جاؤں گا بس، ٹھیک ہے. زہار میں تو گویا کہ یا تو اس سے طلاق ارادہ ہے تو طلاق ہو جائے گی. اب یہ کہتا ہے تو میری ماں کی طرح، یعنی میرے اوپر حرام ہے پکی پکی. یہ تو مستقل طور پہ اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا نا. الہ میں یہ نہیں کہا حرام کا، میں نے قریب نہیں جانا اتنی دیر کے لیے. دونوں میں فرق واضح ہے نا بیٹا؟ جی جی سب جی 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 بیٹی، مہک بیٹی. جی سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی آپ نے پیچھے خلا کی جو بات کی کہ عورت جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ وہ خاندان سے مشورہ کرے، وہ اپنی مطلب ذاتی رائے پہ مطلب لے سکتی ہے. تو سر جب ہاں جی. خلا کے لیے یہ الاؤڈ ہے اس کو کہ وہ خود سے اگر چاہے تو وہ لے سکتی ہے، تو پھر نکاح میں جو ہے نا ولی کی شرط اگر عورت نہیں چاہتی مطلب نکاح کرنا، تو پھر اس میں ولی اگر کروا دے تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ میرا تھوڑا سا نا مجھے کانٹرڈکشن اس میں تھوڑی سی جی لگ جی رہی جی جی ٹھیک ہے بیٹا، اچھا سوال ہے بیٹا. بیٹا وہاں بھی جبر تو نہیں ہے، ولی کی رضامندی ساتھ ہے، لیکن ولی جبر نہیں کر سکتا. وہاں عورت نہیں چاہتی تو ولی نہیں کر سکتا وہاں بھی.
अच्छा सर, वहां वो भी दरअसल राष्ट्र कुरान शरीफ के सर पढ़ा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि मतलब वली की रजामंदी ही है औरत का इतना, तो मुझे यही गुमान लगा कि शायद औरत का नहीं मैटर नहीं 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 करता नहीं है। नहीं, वो है कि अगर वली ने उस वक्त निकाह के वक्त वली मौजूद है, औरत से ना पूछे, वली कहता है भी मेरी बेटी राजी है, तो उससे पूछना जरूरी नहीं, वो एतमाद है वली पर। ये नहीं कि वली कर दे, वो बाप भी है, अगर उसने जबर किया है, बच्ची राजी नहीं है, वो निकाह नहीं कर सकता। उसको हक नहीं है कि वो अपनी बेटी, जब वो बालिगा हो, हाँ गैर बालिगा तो उसको पता ही नहीं है ना, उसकी तो मशवरे का अहमियत ही नहीं है, उसको पता नहीं है। बालिगा है तो उस पर जबर नहीं कर सकता वो। जी सर, जजाकल्ला, क्लियर हो गया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम बारकल्ला सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर अगर लड़की राजी नहीं होती है, वो हाँ जी। वो एंड टाइम तक नहीं मान रही है, लेकिन जो बाप है या जो उसका वली है वो करवा देता है निकाह, तो फिर तो निकाह हो जाएगा निकाह ना? नहीं है, नहीं निकाह नहीं है बेटा, निकाह सही नहीं है। औरत को इख्तियार है, वो अल्लाह के नबी के पास एक मसला आया है, लड़की ने आके कहा जी अल्लाह के नबी मेरे बाप ने निकाह कर दिया है, मैं राजी नहीं हूँ, तो अल्लाह के नबी ने उसको इख्तियार दिया, छोड़ना चाहती है छोड़ दे, निकाह खत्म कर ले। जी ठीक जी है। बेटा, बात समझा गई। चले जी ठीक है, नमाज का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।